Assalamu alaikum dear student. I am Sir Muhammad Adil Javed, and in my first lecture I explain you the chapter the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and today I will explain you the different exercises of the chapter the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, now I am going to explain you the exercise number 1. Read the text and take the correct answer. This is the exercises of choose the best answer. The first question is the text is about. یہ پورا ٹیکسٹ یا یہ پورا چیپٹر جو ہے آپ کا یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ نمبر اے آپشن دا بیٹلس آف اسلام، اسلام کی جنگوں کے بارے میں ہے. دا فیملی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے بارے میں ہے، ان کے گھرانے کے بارے میں ہے. دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگس آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہے یہ چیپٹر. دا لاسٹ پلگرمیج یا ان کے آخری حج کے بارے میں ہے. دا رائٹ آنسر از سی. سی بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے. دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہے یہ چیپٹر. سیکنڈ کوشچن، وچ آف دا فالوئنگ میسج از مینشن ان دا لاسٹ سرمن ایز گیون ان دا ٹیکسٹ؟ ان چاروں میں سے کون سا میسج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں مینشن کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے؟ نمبر اے آپشن، پیپل شوڈ ناٹ ہرٹ ادر، لوگوں کو دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. بوتھ مین اینڈ ویمن ہیو رائٹس اوور ایچ ادر، اور عورتیں اور مردوں کے دونوں کے برابر کے حقوق ہیں. مسلمس آر آ پارٹ آف ون بردرہڈ، مسلمان جو ہیں ایک بھائی چارے کا حصہ ہیں. یا آل آف دا ابو، اوپر والے یا تمام آپشن یہ سارے صحیح ہیں. تو رائٹ آنسر از ڈی، آل آف دا ابو. یہ بیٹا ساری باتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں وضاحت کی گئی ہیں، تو اس لیے جو ہے ڈی جو ہے یہ رائٹ آنسر ہوگا. اوکے، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین یو دا ایکسرسائز نمبر 2. And in this exercise you will give the meaning of the different words which is given in exercise number 2. Number 1 word is ancestors. Ancestors means aba و اجداد. migrate ہجرت کرنا، aggressive تشدد پسند، hypocrites منافق، pagans کافر، harmony ذہنی ہم آہنگی، prohibited ممنون قرار دینا یا منع کر دینا، alliance الحاق کرنا، کسی کے ساتھ مل جانا، unified ایک کر دینا، consolidated مستحکم یا مضبوط، astray گمراہ، be aware خبردار رہنا یا چوکنا رہنا، superiority برتری، pity تقوی، legitimate means جائز، equitable مساوات یا برابری، meritocracy means قابلیت، principles means اصول. Okay, now I am going to exercise number 4. Read the text and answer the following question by circling the right answer. نیچے دیے ہوئے ٹیکسٹ کو پڑھیں اور جو صحیح آنسر ہے اس پہ ٹک لگائیں. ہاؤ ڈڈ دا قریش ٹریٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے؟ قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ فیورڈ ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مطلب جو ہے فیور کیا یا ان کے حق میں بولے. اپوزڈ ہم، ان کی مخالفت کی. لوڈ ہم، ان سے محبت کی. کریٹیسائز ہم، ان پہ تنقید کی. دا آنسر از نمبر بی، اپوزڈ ہم. قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وین ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائگریٹ ٹو مدینہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کب ہجرت کی؟ 620 AD, 621 AD, 622 AD, 623 AD. And the right answer is 622 AD, number C. Number 3.
when the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم settled in مدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں سیٹل ہو گئے، وہاں پہ مطلب رہنے لگ گئے، which of the following group of people lived there، تو وہاں پہ جو ہے کون سے لوگوں کے گروہ رہتے تھے؟ the right answer is C، مسلم، مسلمان، پیگنس، کافر، ہائپوکرائٹ، منافق، اینڈ جیوز اور یہودی۔ یہ چار جو ہے گروہ جو تھے لوگوں کے، یہ جو ہے مدینے میں رہتے تھے۔ Where did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deliver his last sermon؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کہاں پہ دیا؟ The answer is number B، ارانا ویلی۔ ارانا ویلی جو ہے which is located in میدان عرفات، یہ آپ کی میدان عرفات میں یہ ویلی ہے، ارانا ویلی، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ دیا۔ نمبر 5، when did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم perform his last حج؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کب ادا کیا؟ and the right answer is number C، 10th year of ہجرہ، ہجرہ کے 10 سال بعد۔ okay, now I am going to explain you the exercise number 5۔ read the text and find out whether the statements are right or wrong۔ یہ نیچے جو آپ کو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، ان جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آگے اگر سینٹینس رائٹ ہے تو رائٹ پہ ٹک لگا دینا ہے، اور اگر سینٹینس رانگ ہے یا غلط ہے تو آپ جو ہے رانگ والے کالم میں ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2، all the قریش refused to accept اسلام۔ تمام قریش نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رانگ، یہ غلط پہ آپ ٹک لگائیں گے، کیونکہ کچھ قریش نے اسلام کو قبول بھی کیا تھا۔ نمبر 3، the city of یثرب was less than 320 miles away from مکہ۔ یثرب شہر جو ہے مکہ سے 320 میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ جو ہے آپ کا جو ہے رانگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ چیپٹر میں جو آپ کو دیا گیا ہے 200 مائلس آپ کو دیا گیا ہے۔ نمبر 4، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to build a mosque at a place outside یثرب before entering the city۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب شہر میں داخل ہونے سے پہلے شہر کے باہر ایک مسجد کی تعمیر فرمائی۔ دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ، رائٹ پہ ٹک لگے گا۔ نمبر 5، ٹوڈے یثرب از کالڈ مدینۃ النبی۔ آج کل یثرب کو مدینۃ النبی کہا جاتا ہے، یہ رانگ اسٹیٹمنٹ ہے، صرف یثرب کا موجودہ نام ہے مدینہ۔ نمبر 6، the people of Medina agreed that Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم should settle their dispute۔ مدینہ کے لوگ جو ہے رضامند ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جھگڑوں کو حل کریں گے، سیٹل کریں گے۔ دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ، رائٹ پہ ٹک کیا جائے گا۔ نمبر 7، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم addressed such a large gathering of Muslims for the last time at عرفات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں آخری بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ، رائٹ پہ ٹک ہوگا۔ نمبر 8، اسلام ہیز ڈفرینٹ لاز فار دا بلیک اینڈ فار دا وائٹ پیپل۔ اسلام کے اندر کالے اور گورے لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہیں۔ دس از دا رانگ اسٹیٹمنٹ، کالے اور گوروں کے لیے الگ قانون نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں یا اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے تمام کالے اور گورے سب کے برابر کے حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 9، all human beings are children of Adam and Adam was created from dust۔ تمام مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ۔ نمبر 10، only the people who heard the last sermon were supposed to follow it۔ صرف وہی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سنا وہ اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں۔ رانگ اسٹیٹمنٹ، تمام مسلمان وہ چاہے وہ وہاں پہ موجود تھے یا جو موجود نہیں تھے، تمام مسلمانوں کے اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اوکے، دا نیکسٹ ایکسرسائز از میچ دا کالم۔ اس میں جو ہے بیٹا آپ کو کالم اے اور کالم بی کے جو مطلب اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو میچ کرنا ہے۔ اونلی دوز پیپل ور سپیریئر، صرف وہ لوگ برتر ہیں۔ اس کا آنسر ہوگا نمبر ایف، ہو لیڈ اے رائٹیس لائف، جو کہ صحیح زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 2، آل مسلم ور ٹائڈ